ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الظالمين وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کے دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے۔ آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے مظلوم کسے کہتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرنا، اس کے اوپر کتنا اجر اور ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ظالم آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ ظالم آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کوئی معذرت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، جو شخص لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کے دن ظالموں کا معذرت کرنا انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور جو ظالم آدمی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو ہر شخص کو چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا ظلم نہ کریں۔ اور مظلوم کسے کہا جاتا ہے؟ مظلوم وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اس آدمی کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، ناحق کسی آدمی نے اس کو ستایا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مظلوم آدمی کی تم لوگوں نے نصرت اور امداد کرنی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا تمہارا بھائی مظلوم ہو، بہر دو صورت آپ نے فرمایا تم اس کی نصرت اور امداد کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی تو ہم مدد کر لیں گے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کو بچا لیں گے، لیکن جو ظالم آدمی ہے، ظالم کی مدد ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم جو آدمی ہے، اس آدمی کو ظلم کرنے سے باز کرو، اس آدمی کو ظلم کرنے سے منع کرو، یہ تمہارا ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ظالم آدمی سے ضرور انتقام لوں گا، خواہ میں دنیا میں انتقام لوں یا میں آخرت میں اس آدمی سے انتقام لوں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور وہ اس آدمی جس سے میں انتقام لوں گا ظالم آدمی سے، اور جو مظلوم آدمی ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو یہ شخص بھی ظالم آدمی کے ظلم کے ساتھ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمائیں گے، اور ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو روزے دار ہو، روزے دار کی تا وقت کہ وہ روزے کو افطار کر لے، افطار نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔
اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منصف امام، منصف بادشاہ، منصف حاکم، اللہ تبارک و تعالی اس منصف حاکم کی دعا کو بھی ضرور بر شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مظلوم آدمی ہے، مظلوم آدمی کی دعا کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں ضرور بضرور تیری دعا کو قبول کروں گا، اگرچہ میں کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی دوسری وجہ سے میں تیری اگر دعا میں تاخیر کر دوں تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، چند ایک روایات میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں کہ جس میں ظالم آدمی کو ظلم سے روکنا چاہیے اور مظلوم آدمی جو ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ضرور بضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ظالم آدمی کی کل قیامت کے دن اللہ پاک معذرت کو قبول بھی نہیں فرمائیں گے، اور ظالم آدمی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا، اور مظلوم آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مظلوم آدمی کی دعا کو میں ضرور بضرور شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔